معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے، اور کمنٹ میں یہ لازمی بتائیے کہ آپ دنیا کے کس کنٹری، کس سٹی سے ہمارے دیار اردو چینل کی آڈیوز کو سن رہے ہیں۔ باب نمبر 8، سلطان غیاث الدین بلبن۔ سب ہیڈنگ، تغرل کی بغاوت۔ بلبن اپنے عہد کے آخری دور میں منگولوں کی مدافعت میں مشغول رہا۔ مغلوں نے غزنی اور مارا النہر پر اپنا تسلط جما رکھا تھا۔ سلطان نے اس خطرے کی روک تھام کے لیے سرحد پر دفاعی انتظامات کی طرف توجہ دی۔ دہلی سے لے کر سرحد تک تمام پرانے قلعوں کی مرمت کی گئی۔ اہم مقامات پر نئے قلعے تعمیر کیے گئے۔ سرحدی علاقوں پر شہزادوں کو گورنر مقرر کیا گیا۔ چنانچہ شہزادہ محمد کو صوبہ سندھ اور ملتان سپرد ہوا، اور بغضا خان کو سمانہ کا قلعہ۔ بلبن خود بھی دہلی سے باہر نہ جاتا تھا۔ ان تمام انتظامات پر سلطنت کا بے بہا روپیہ لگا۔ ان دفاعی انتظامات کے باوجود مغلوں نے 1279 میں حملوں کا آغاز کیا۔ 1275 میں استر خان نے 2 لاکھ مغل سواروں کے ساتھ حملہ کر کے لاہور اور دیپال پور کے علاقوں کو تاخت و تاراج کیا۔ ملتان سے شہزادہ محمد سلطان مغلوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ دریائے راوی پر مقابلہ ہوا جس میں مغلوں کو شکست ہوئی، مگر شہزادہ ان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ شہزادہ سلطان نے ظہر کی نماز ادا نہ کی تھی۔ وہ ایک تالاب پر وضو کر کے 500 سواروں کے ساتھ نماز میں مشغول تھا کہ ایک مغل سردار جو 2000 سوار لے کر کمین گاہ میں بیٹھا ہوا تھا، موقع غنیمت جان کر مقابلے کے لیے بڑھا۔ محمد سلطان بھی مقابلے کے لیے اترا۔ دفعتاً ایک تیر اسے ایسا لگا کہ وہیں گر کر مر گیا۔ سلطان محمد کو اپنی زندگی میں کان الملک کا خطاب عطا ہوا تھا، اور مرنے کے بعد شہزادہ شہید کا لقب ملا۔ اسی مارکے میں درباری شاعر امیر خسرو بھی مغلوں کی قید میں آیا، مگر بعد میں رہا کر دیا گیا۔ بلبن کو شہزادہ محمد سلطان کی موت سے انتہائی صدمہ پہنچا۔ کسی طرح سے اس کے دل کو تسکین نہ ہوتی تھی۔ سلطان کی عمر 80 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ اس بڑھاپے میں بیٹے کی جدائی اسے اس قدر شاق گزری کہ باوجود دن کو سلطنت کے کاروبار سر انجام دینے کے، راتوں کو کپڑے پھاڑ پھاڑ کر تنہائی میں رویا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ اسی غم میں 1276 میں انتقال کیا۔ مرنے سے پہلے وصیت لکھی جس میں شہزادے محمد کے بیٹے کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ تاریخ پاک و ہند میں غیاث الدین بلبن کو نمایاں درجہ حاصل ہے۔ اس نے کم و بیش 40 سال تک حکومت کی۔ اس کے انتظام میں سلطنت سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ظالم و جابر حکمران نہ تھا، بلکہ وہ تخت پر بیٹھنے سے پہلے 20 سال تک وزارت کے عہدے پر فائز رہا۔ جرمن شہزادہ سمارک کی طرح بلبن خون و آہن کی حکمت و عملی پر کاربند تھا، جس کی بدولت وہ اندرون ملک میں امن بحال کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے میواتیوں، گکھروں اور راجپوتوں اور سرکش سرداروں کی سرکوبی کی، بنگال اور اودھ کی بغاوتوں کو فروغ کیا، مغلوں کے حملوں کی مدافعت کی۔ بلبن سلطانی اقتدار بحال رکھنے کے لیے رعایا کے دلوں پر رعب طاری کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ شاہی لباس زیب تن کر کے دربار منعقد کرتا تھا، اور اس کے درباری مقررہ لباس پہن کر
دربار میں آتے تھے۔ اس کے سامنے کسی شخص کو ہنسی مذاق کی جرت نہ ہوتی تھی۔ وہ درباریوں کے ساتھ زیادہ میل ملاپ نہ بڑھاتا تھا، نیچ ذات کے لوگوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس کے درباریوں میں امیر خسرو، بابا فرید شکر گنج، شیخ بہاؤدین، شیخ بدر الدین عارف، قطب الدین بختیار کاکی شامل تھے۔ دور دراز ممالک کے شہزادے اس کے دربار میں اکثر پناہ لینے کے لیے آتے تھے۔ اس کو شکار کا بے حد شوق تھا، مگر اس نے حکم دے رکھا تھا کہ دلی کے گرد و نواح 20 کوس تک کوئی شکار نہ کھیلنے پائے۔ جب کبھی سلطان خود شکار کو جاتا تو 1000 سوار لے کر جاتا کہ سپاہ میں دوڑ دھوپ کی عادت قائم رہے۔ بلبن مذہبی معاملات کی طرف بھی مائل تھا۔ ضیاء الدین برنی نے تحریر کیا ہے کہ مسجد میں وہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وعظ سنا کرتا تھا۔ وہ نہایت متقی و پرہیزگار تھا، صوم و صلات کا پابند تھا۔ اشراق، چاشت اور تہجد کی نماز کبھی بھی قضا نہ کرتا تھا اور کبھی بے وضو نہ رہتا تھا۔ علماء کے ساتھ کھانا کھاتا، اراکین سلطنت کے گھروں پر جا کر ملاقات کرتا، جمعے کی نماز کے لیے جامعہ مسجد میں حاضر ہوتا، وعظ سنتا اور بہت روتا۔ کسی خدمت گار نے اسے بغیر موزہ اور ٹوپی نہیں دیکھا۔ وہ نرم دل تھا، اپنے بیٹوں کے ساتھ اسے بے پناہ محبت تھی۔ بقول ایشوری پرشاد، سلطان نے ہندوستان کی مسلم سلطنت کو مغلوں کے حملوں سے بچایا اور علاؤ الدین خلجی کی فوجی اور انتظامی اصلاحات کے لیے راستہ تیار کیا۔ بلبن کے انتقال کے بعد بدامنی کا آغاز ہوا۔ سلطنت کا نظم و نسق زیر و زبر ہو گیا۔ بلبن کی وصیت کو پس پش ڈال کر کہ خسرو کی بجائے سلطان کے دوسرے پوتے کیقباد کو، جو بگا خان کا بیٹا تھا، تخت نشین کر دیا۔ کیقباد 18 سال کی عمر میں معز الدین کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ وہ نجیب الطرفین تھا۔ اس کا نانا ناصر الدین محمد اور دادا بلبن تھا، مگر تخت نشین ہوتے ہی اس نے عیش و عشرت کی زندگی شروع کر دی اور سلطنت کے تمام امور ملک نظام الدین کے سپرد کر دیے۔ سلطان کلو گڑھی میں محلات آباد کر کے داد و عیش دینے لگا۔ ان کی عیش پسندی کو دیکھ کر نظام الدین نے تخت و تاج چھیننے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ اس نے کیقباد کو خسرو کے قتل پر آمادہ کیا اور اسے ملتان سے بلانے کا پیغام بھجوا دیا۔ جوں ہی کہ خسرو رہتک کے مقام پر پہنچا، اسے قتل کر دیا گیا اور ان 9 مسلم منگولوں کے جو بادشاہ کے جلیس اور مقرب تھے قتل کے احکام حاصل کر لیے۔ فخر الدین کوتوال دہلی نے، جس کی عمر 90 سال کی تھی، اپنے داماد کو اس کے منصوبے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ دہلی میں تخت نشین ہوا تو اس کے باپ بگرا خان نے سلطان ناصر الدین لقب اختیار کر کے لکھنوتی سے اپنا نام کا خطبہ اور سکہ جاری کر کے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ جب بگرا خان کو نظام الدین کے ارادوں کا علم ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کیقباد کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر کیقباد باپ کی نصیحت سے اور بگڑا۔ جب پند و نساء اور خط و کتابت کا کوئی اثر نہ ہوا تو بگرا خان خود لکھنوتی سے ملاقات کے لیے روانہ ہوا۔ باپ بیٹے میں ملاقات ہوئی تو دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر روئے۔ حاضرین دربار پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ دوران قیام میں بگرا خان کو عیش و عشرت سے باز رہنے کی تلقین کی اور ملک نظام الدین کی غداری سے آگاہ کیا۔ چنانچہ بگرا خان کی واپسی پر کیقباد نے کچھ عرصہ اس کی نصیحت پر عمل کیا، لیکن بعد میں پھر عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا، حتیٰ کہ فالج کے مرض میں مبتلا ہو کر صاحب فراش ہو گیا۔ عمراء نے، جو پہلے ہی سے تنگ تھے، ملک نظام الدین کو زہر دے کر مار ڈالا اور کیقباد کے بیٹے شمس الدین کیومرث کو تخت نشین کر دیا۔ جلالی عمراء نے متفق ہو کر جلال الدین فیروز کو اپنا سردار منتخب کیا اور
بہادر پور چلے آئے۔ نیم مردہ کے بعد گاہ ایک کمبل میں لپیٹ کر کام تمام کر دیا گیا اور اس کی لاش جمنا میں بہا دی گئی۔ شمس الدین اور فخر الدین کوتوال کے بیٹے قید ہو کر جلال الدین کے پاس بہادر پور لائے گئے۔ اس طرح کے بعد کے مرتے ہی غور کے ترکی غلاموں کا خاتمہ ہو گیا اور سلطنت خلجیوں کے ہاتھ میں آئی۔ مولانا منہاج السراج اپنی کتاب طبقات ناصری میں لکھتے ہیں کہ سلطان غیاث الدین بلبن البری ترکوں میں سے تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا شجرہ نسب افراسیاب سے، جو توران کا قدیم اساطیری حکمران تھا، ملتا ہے۔ اس کا باپ ایک خان سردار تھا جس کے ماتحت 10,000 خاندان تھے۔ ملک شیر خان کا باپ بلبن کا حقیقی چچا تھا۔ منگولوں نے ترکستان پر حملہ کیا تو یہ قبائل تتر بتر ہو گئے اور بلبن کا خاندان جان بچا کر بھاگا۔ اس وقت ان کے پاس صرف ایک بیل گاڑی تھی جس میں کچھ سامان، عورتیں اور بچے تھے۔ ان میں بلبن کا چھوٹا بھائی کسلی خان بھی تھا۔ بلبن اس کے عقب میں آ رہا تھا۔ اتنے میں گاڑی سے کسلی خان کیچڑ میں گر پڑا۔ منگولوں کا ایک گروہ ان کے تعاقب میں تھا۔ گاڑی بان نے گاڑی کو منگولوں کے خوف سے کھڑا نہ کیا اور آگے بڑھتا گیا۔ بلبن سے رہا نہ گیا، وہ ٹھہرا تاکہ بھائی کو کیچڑ سے نکال لے۔ اتنے میں منگولوں نے آ لیا اور دونوں کو گرفتار کر کے غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ بردہ فروش انہیں بغداد لے گئے۔ بلبن کو خواجہ جمال الدین بصری نام کے ایک تاجر نے خرید لیا۔ کسلی خان کو اختیار الملک رشید الدین ابو بکر، جو سلطان التمش کی طرف سے سفیر کے طور پر بغداد گیا ہوا تھا، خرید کر دہلی لے آیا۔ خواجہ جمال الدین بصری نے بلبن کو اولاد کی طرح پالا پوسا اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ بعد ازاں اسے لے کر گجرات کاٹھیا واڑ سے گزرتا ہوا دہلی پہنچا۔ سلطان التمش نے بلبن کو اور ترک غلاموں کے ساتھ خرید لیا۔ فرشتہ کا بیان ہے کہ بلبن بہت بدصورت تھا۔ سلطان نے اسے نہ خریدا مگر دیگر غلام خرید لیے۔ آخر اس نے سلطان سے پوچھا کہ یہ غلام آپ نے کس لیے خریدے ہیں؟ سلطان نے کہا کہ اپنے لیے۔ بلبن نے کہا کہ اتنے غلام آپ نے اپنے لیے خریدے ہیں تو ایک خدا کے لیے بھی خرید لو۔ چنانچہ سلطان مسکرایا اور اسے بھی خرید لیا۔ اس کے بعد بلبن کچھ عرصہ التمش کی فوج میں بہشتی کے طور پر کام کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد بلبن خاصہ دار سلطانی مقرر ہوا اور 2 سال تک سلطان التمش کی خدمت کی۔ سلطان کی وفات کے بعد سلطان رکن الدین کے دور میں اس نے بعض دیگر ترکوں سے مل کر حکومت کے خلاف سازش کی اور گرفتار ہوا۔ بلبن سلطان مرحوم التمش کے غلامہ چہلگانی کی جماعت کا رکن تھا۔ اس جماعت کے تمام ترک غلاموں نے بے حد ترقی کی اور بعد ازاں اعلیٰ عہدے حاصل کر کے امراء کی جماعت چہلگانی میں محسوب ہونے لگے۔ التمش کے کمزور جانشینوں کے دور میں تمام فتنہ گری اور آئے دن کی سلاطین کی تبدیلی انہی کی جنگ زدہ گری کا نتیجہ تھی اور ان میں سے ہر ایک برسر اقتدار آنے اور دوسروں کو گرانے کا متمنی تھا۔ بلبن نے بھی حسب معمول دوسرے ترک امرائے چہلگانی کی طاقت کو توڑ کر اپنے شخصی اقتدار اور سلطانی کے لیے راستہ صاف کیا۔ رضیہ کے دور میں اسے میر شکار کا عہدہ حاصل ہوا۔ معز الدین بہرام کے زمانے میں میر آخور مقرر ہوا۔ اسی اثنا میں ملک بدر الدین سکر امیر حاجب مقرر ہوا۔ وہ بلبن پر بہت مہربان تھا۔ اس نے ریواڑی کا علاقہ اسے بطور جاگیر عطا کیا۔ بلبن نے سرکش میواتیوں کی تادیب کر کے اس علاقے میں امن قائم کیا۔ سلطان معز الدین کے خلاف ترک امراء نے قدم اٹھایا تو بلبن اس میں سب سے پیش رہا اور فتح دہلی کے بعد ہانسی کا علاقہ بھی اسے مل گیا اور دن بدن اس کا اقبال روبہ ترقی رہا۔ 1244 عیسوی میں وہ سلطان علاء الدین مسعود شاہ کا امیر حاجب مقرر ہوا۔ اسی اثنا میں منگولوں نے سرحد ہند پر حملہ کیا
جس کا بلبن نے کما حقہ ہو تدارک کیا۔ 1246 عیسوی میں سلطان ناصر الدین تخت نشین ہوا۔ اس نے بلبن کو خان اعظم الغ خان کا خطاب دیا اور اپنا نائب مقرر کیا۔ بلبن نے سلطان ناصر الدین کے نائب کی حیثیت سے جو کارہائے نمایاں انجام دیے۔ بلبن نے سلطان ناصر الدین کے نائب کی حیثیت سے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ 1266 عیسوی میں سلطان ناصر الدین محمود فوت ہو گیا اور امرائے دربار نے اتفاق رائے سے غیاث الدین بلبن کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اول تو بلبن نے دور نیابت میں ان ترک امراء کا زور توڑ دیا تھا جو اس کے حریف اور رقیب بن سکتے تھے۔ دوسرے، سلطان بلبن کی سلطان مرحوم التمش کے خاندان سے اس قدر رشتہ داریاں ہوئیں کہ گویا دونوں گھرانے آپس میں مدغم ہو گئے۔ سلطان علاء الدین مسعود اور سلطان ناصر الدین محمود بلبن کے داماد تھے۔ خود بلبن سلطان التمش کا داماد تھا۔ علاوہ ازیں نظام حکومت میں بلبن کا مقام اس قدر بلند ہو چکا تھا کہ کوئی بات اس کے خلاف منشا نہ ہو سکتی تھی، اس لیے وہ بے روک ٹوک سریر آرائے سلطنت ہوا۔ بلبن کی 20 سالہ فرما روائی کے واقعات 4 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، مرکزی حکومت کا استحکام۔ نمبر 2، ہندو راجاؤں اور سرداروں کا زور توڑ کر ملک میں امن و امان قائم کرنا۔ نمبر 3، منگولوں کے حملوں سے ملک کا دفاع کرنا۔ نمبر 4، صاحب تاج و تخت کا ذاتی رعب و اقتدار قائم کرنا۔ سلطان شمس الدین التمش کے جانشینوں کی نالائکی اور شمسی امرائے چہلگانی کے تامرد کی وجہ سے بادشاہ کا رعب و داب اور بادشاہت کا احترام ختم ہو گیا تھا۔ بقول ضیاء برنی، مصنف تاریخ فیروز شاہی، حکومت کا خوف جو سلطنت کی شان اور دبدبے کا باعث ہوتا ہے لوگوں کے دلوں سے اٹھ گیا تھا اور ملک کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے حکومت کا وقار قائم کرنے کے لیے مناسب قدم اٹھایا اور تمام نظام سلطنت کو مستحکم بنیادوں پر قائم کیا۔ تمام اختیارات کو اس نے اپنے پنجہ قدرت میں رکھا اور اس کی اپنی ذات تمام طاقت و ستوت کا سرچشمہ قرار پائی، حتیٰ کہ اس کے اپنے فرزند جو اعلیٰ ترین عہدوں پر صوبے دار یا سالار کی حیثیت سے فائز تھے، اہم اور پیچیدہ مسائل میں اس کی اجازت کے بغیر قدم تک نہ اٹھا سکتے تھے۔ اس سے مرکزی حکومت بہت مضبوط ہو گئی اور سرکاری اہلکاروں پر اس کا رعب بیٹھ گیا۔ بلبن کا خیال تھا کہ اگر بادشاہ درباریوں اور امرائے دولت سے بے تکلف ہو جائے تو اس کا رعب درباریوں اور امیروں پر نہیں رہتا، اور اگر بادشاہ تخت سلطنت پر آنے سے قبل ان امراء کے برابر کے درجے پر ہو تو وہ اور بھی لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بادشاہ کو چاہیے کہ دربار میں بالکل سنجیدہ رہے، امراء سے بہت ہی کم ملے، دربار میں بہت سی رسوم اور ضوابط ایسے مروج کرے کہ جن سے بادشاہ کا رعب بڑھے، دربار میں مسخروں اور بھانڈوں کو نہ آنے دے۔ اس کے علاوہ شاہی دربار بڑے اہتمام سے کیے جاتے تھے اور ان میں بڑی شان و شوکت اور رعب و داب کا اظہار کیا جاتا تھا۔ ہندو اور مسلمان دور دور سے آتے تھے اور انہیں دیکھ کر خوش اور حیران ہوتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اس قسم کے دربار کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بلبن جب تک تخت دہلی پر جلوہ افروز رہا، اس نے اپنے وقار اور رعب و داب کو نہایت اچھی طرح سے قائم رکھا۔ عام درباریوں کا تو کیا ذکر، وہ اپنے محل میں بھی بڑے ٹھاٹھ سے رہتا تھا اور ہمیشہ نہایت اعلیٰ قسم کا لباس زیب تن کیے رہتا تھا۔ وہ 40 سال برسر اقتدار رہا اور اس دوران میں اس نے گھٹیا درجے اور نیچ ذات کے لوگوں سے کبھی گفتگو نہیں کی اور نہ ہی انہیں اپنے قریب آنے دیا۔ اس لیے امراء کو بھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سلطان سے کسی گھٹیا درجے کے آدمی کی سفارش کریں۔ ایک دفعہ ایک دولت مند شخص نے، جس نے فوجی ٹھیکوں سے دولت پیدا کی، بلبن کو پیغام بھیجا کہ اگر حضور 5 منٹ کے لیے شرف باریابی بخشیں تو میں 10 لاکھ روپیہ خدمت اقدس میں بطور نذرانہ پیش کر دوں گا۔ بلبن نے یہ کہہ کر درخواست مسترد کر دی
کہ بادشاہ اس طرح اپنا وقت فروغ نہیں کیا کرتے۔ وہ اپنے دوستوں اور اجنبی لوگوں سے بھی بے تکلفی سے گفتگو نہیں کرتا تھا تاکہ شاہانہ وقار میں فرق نہ آ جائے۔ وہ کسی شخص سے ہنسی مذاق نہیں کرتا تھا اور نہ کسی شخص کو اپنے سامنے ہنسی مذاق کرنے دیتا تھا۔ وہ خود کہا لگا کر نہیں ہنستا تھا اور نہ کسی شخص کو اپنے سامنے زور سے ہنسنے کی اجازت دیتا تھا۔ اس سے اس کا وقار تمام ملک میں بیٹھ گیا۔ شعبہ عدلیہ کی خوش انتظامی حکومت کے وقار اور رعایا کے اطمینان کا باعث بنتی ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ قاضی مقدموں کے فیصلوں میں کامل غیر جانبداری اور انصاف سے کام لے۔ سلطان ہر مظلوم سے انصاف کرتا تھا، خواہ اسے سلطان کے کسی عزیز ہی سے تکلیف کیوں نہ پہنچتی ہو۔ ملک باربک بدایوں کا بہت بڑا جاگیردار تھا۔ ایک بار کسی قصور کی بنا پر اس نے اپنے ایک ملازم کو اس قدر پٹوایا کہ وہ جاں بحق ہو گیا۔ سلطان بدایوں گیا تو متوفی کی بیوہ نے فریاد کی۔ سلطان نے حکم دیا کہ ملک باربک کو کوڑوں سے پیٹنا شروع کیا جائے، حتیٰ کہ اسی سزا کے دوران میں اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ سرکاری پرچہ نویس کو اس جرم میں شہر کے دروازے پر لٹکا دیا گیا کہ اس نے باربک خان کی اس حرکت کی اطلاع سلطان کو کیوں نہ دی۔ اودھ کے حاکم ہیبت خان نے ناحق ایک شخص کو مروا دیا۔ سلطان کو اطلاع ملی تو ہیبت خان کو 500 کوڑے لگوا کر متوفی کی بیوہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ شخص پہلے ہمارا غلام تھا اور اب تمہارا ہے۔ تم اپنے شوہر کا بدلہ جس طرح لینا چاہو اس سے لو۔ ہیبت خان نے 20,000 ٹکنا بطور خون بہا اس خاتون کے حوالے کر کے اپنی جان بخشی کرائی، لیکن وہ اس سلوک پر اس قدر شرمندہ ہوا کہ مرتے دم تک گھر سے باہر نہ نکلا۔ بلبن نے بارہا اعلان کیا کہ اگر خود میرے فرزند بھی قانون شکنی کریں گے تو ان کو یہی سزا دی جائے گی۔ سلطان بلبن نے ایک منظم اور مستعد خفیہ پولیس قائم کی جس کے اہلکار مملکت کے دور دراز کے حصوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے صوبائی نمائندے صوبائی انتظامات حکومت کے ماتحت نہ تھے، بلکہ وہ براہ راست مرکزی حکومت کے ماتحت تھے۔ ان کا فرض تھا کہ تمام صوبے داروں، سالاروں، درباریوں اور سرکاری اہلکاروں کے متعلق مرکزی حکومت کو صحیح رپورٹیں بھیجیں تاکہ ان لوگوں کے اعمال پر احتساب سلطانی قائم رہے۔ خفیہ پولیس کے پرچہ نویسوں کو فرائض منصبی کی ادائیگی میں تساہل پر سخت سزا دی جاتی تھی۔ سطور بالا میں بیان ہو چکا ہے کہ بدایوں کے جاگیردار ملک باربک نے جب ایک ملازم کو مار ڈالا اور سرکاری پرچہ نویس نے رپورٹ نہ بھیجی تو افشائے راز پر اسے بدایوں کے دروازے پر پھانسی دے دی گئی۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ سرکاری کارکن اپنے اپنے فرائض کس مستعدی سے ادا کرتے ہوں گے۔ بلبن زمانہ خانی ہی میں جب وہ سلطان مرحوم ناصر الدین محمود کا نائب تھا، سرکش ترکی امراء کا زور توڑ چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے ان بقیہ شمسی امراء کا جو بادشاہ کو برابر کا ساتھی سمجھ کر خاطر میں نہ لاتے تھے، کلا کما کر دیا۔ بعض مورخوں کا خیال ہے کہ بادشاہ نے اپنے چچا زاد بھائی شیر خان کو بھی محض اس شک پر کہ وہ بادشاہ کو خاطر میں نہیں لاتا زہر دلوا دیا۔ شیر خان شمسی امراء یعنی چہل گاؤں میں بہت بلند حیثیت کا مالک تھا۔ سلطان ناصر الدین محمود کے عہد میں وہ پنجاب، سندھ، ملتان، دیپالپور، بھسیر، بھٹنڈا، سامانہ اور سنام وغیرہ کا حاکم تھا اور مغلوں کے خلاف جنگوں میں اس نے بہت نام پیدا کیا تھا۔ اس کی فوج کئی ہزار گھڑ سواروں پر مشتمل تھی جس کے مقابلے میں مغل ٹھہر نہیں سکتے تھے اور انہیں اس فوج کے ہاتھوں کئی جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے خوف سے مغل ہندوستان کا رخ کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے پنجاب کے جاٹوں، کھوکھروں اور بھٹیوں وغیرہ کی سرکوبی بھی کی۔ اس کو معلوم تھا کہ بلبن رفتہ رفتہ تمام شمسی امراء کو ختم کر دینا چاہتا ہے، اس لیے وہ دہلی نہیں جاتا تھا۔ چنانچہ بلبن تخت پر بیٹھا
تو وہ جشن تخت نشینی میں شمولیت کے لیے دہلی نہیں گیا۔ آخر موقع پا کر بلبن نے اسے مروا دیا اور اس کی وسیع جاگیر کو بہت سے عمرہ میں تقسیم کر دیا۔ بصیر میں اس کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ بنوایا گیا جو اب تک اس کے جاہ و چشم کی شہادت دیتا ہے۔ ضیاء الدین برنی تاریخ فیروز شاہی لکھتا ہے کہ جس امیر سے ذرا بھی سرکشی کا خدشہ ہوتا، زہر کا پیالہ یا خنجر کا وار اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ فرزندان سلطان التمش کے دور میں جاگیردار ان فرائض کو کما حقہ ادا نہیں کرتے تھے جن کے عوض انہیں جاگیریں عطا کی گئی تھیں۔ سلطان نے بہت سی جاگیریں ضبط کر لیں اور بقیہ جاگیروں کو احتساب و نظم کی زنجیروں میں اس طرح جکڑا کہ وہ تامرد اور سرکشی کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ان تمام انتظامات سے سلطنت مضبوط ہو گئی اور بادشاہت کا احترام جو گزشتہ واقعات کے سبب لوگوں کے دلوں سے اٹھ گیا تھا پھر قائم ہو گیا۔ بلبن نے فیصلہ کیا کہ تمام کلیدی اسامیوں پر معتبر اور معتمد لوگوں کو فائز کیا جائے اور کوئی ایسی اہم اسامی کسی ہندو کو نہ دی جائے جس سے فائدہ اٹھا کر وہ باغیوں پر مملکت کے پوشیدہ راز ظاہر کر دے۔ اس وقت ہندو ترکوں کی حکومت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور بڑے بڑے وفادار زمیندار بھی موقع پا کر سلطنت کے خلاف تلوار اٹھانے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا احتیاط کا تقاضا تھا کہ ایسا اقدام کیا جائے جس سے ہندو مملکت میں انتشار پیدا نہ کر سکیں۔ سلطان التمش کے جانشینوں کے زمانے میں عمرہ کی باہمی جنگوں اور آئے دن کی سیاسی تبدیلیوں سے مقامی ہندو سرداروں اور راجپوت راجاؤں کو سرکشی کا موقع مل گیا تھا۔ علاوہ ازیں میواتیوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ دوآب یعنی ستلج اور جمنا کے درمیانی علاقے میں بھی ڈاکوؤں کے بڑے بڑے جتھے شاہراہوں پر قافلوں کو تاراج کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ بلکہ نام کے ایک ڈاکو نے بلبن کو بھی اس کے زمانہ سلطانی سے قبل ہانسی سے ناگور جاتے ہوئے لوٹ لیا تھا۔ ان کا تدارک کرنے اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے بلبن نے ایک خاص فوج مرتب کی جس میں رسالے اور فیل سوار دستے خاص طور پر منظم کیے گئے۔ اس فوج کو تجربہ کار جرنیلوں کی نگرانی میں ملک کا اندرونی نظم و نسق بحال اور امن و امان قائم کرنے کے لیے متعین کیا گیا۔ بلبن پیادہ فوج کو ایک بیکار سی چیز سمجھتا تھا اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس کی رائے تھی کہ پیادوں سے سوار زیادہ مفید ہیں کیونکہ وہ باغیوں کے تعاقب میں بڑی سرعت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، لیکن ہاتھی سواروں سے بھی زیادہ مفید ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ ایک جنگی ہاتھی 500 سواروں کے برابر ہے۔ چنانچہ اس نے بہت سے ہاتھی جمع کر لیے اور وہ انہیں اپنے دشمنوں کے خلاف بڑی کامیابی سے استعمال کرتا تھا۔ وہ اپنی سوار فوج کو بھی آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا اور ہمیشہ اسے سیر و شکار میں لگائے رکھتا تھا۔ دہلی کے قرب و جوار میں 20 کوس کے رقبے میں ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ وہ اس جنگل میں اپنی فوج کے ہمراہ اکثر جاتا تھا۔ ہلاکو خان نے بغداد میں بلبن کے سیر و شکار کا حال سنا تو کہنے لگا کہ یہ بادشاہ بہت ہوشیار ہے اور اسے نظام حکومت کا تجربہ ہے۔ وہ بظاہر سیر و شکار کے لیے فوج کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ گھوڑوں اور سواروں کو چست و چالاک رکھنا چاہتا ہے تاکہ میدان جنگ میں وہ ہمت ہار نہ بیٹھیں۔ چنانچہ اس فوج کو اس نے میواتیوں اور وادی گنگا کے سرکش راجوں کی سرکوبی کے لیے نہایت کامیابی سے استعمال کیا۔ سب سے پہلے میواتیوں کی باری آئی۔ مختلف علاقوں میں قیام امن اور باغیوں کی سرکوبی کی داستان اختصار سے بیان کی جائے گی۔